مختصراً بڑا ہی پیٹ اور بڑا ہی مدلل اور بڑا ہی واضح ہے۔ اور وہ قانون کیا ہے کہ کوئی باغیرت انسان حسین کی سلطنت سے جا نہیں سکتا اور کوئی بے غیرت حسین کی سلطنت میں۔ بڑی مہربانی، توجہ ہو گئی آپ کی۔ تو جوش ولی آبادی کہتا ہے کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ نہیں، چرخ نوع بشر کے ستارے ہیں حسین۔ ایک دفعہ اتنا بلندانہ لگاؤ جو کوم شونگ آ رہی ہے وہ ختم ہو جائے، مل کے نعرہ حیدری۔ کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ نہیں، چرخ نوع بشر کے ستارے ہیں حسین۔ وہ کہتے ہیں انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ اور محسن نقوی نے یہاں اگلا جملہ کہا کہ جب اپنی چیز کوئی لے یا کسی کوئی دعویٰ کرے تو دکھ ہوتا ہے نا، زمین پہ کوئی کہ یہ میری ہے، دکھ ہوتا ہے۔ محسن نقوی کہتا ہے ایک فخر سا محسوس مجھے ہوتا ہے، ایک فخر سا محسوس مجھے ہوتا ہے جب کوئی یہ کہتا ہے ہمارے ہیں حسین۔ جب کوئی یہ کہتا ہے ہمارے ہیں۔ بڑی نوازش۔ اس مولا امام مظلوم علیہ السلام کا دائرہ اختیار یونیورسل ہیرو ہے میرا مولا، پوری کائنات میں ہے۔ اس کا ثبوت ہر ملک کا جھنڈا اس کی سرحد میں لہراتا ہے۔ وہ تھوڑا تھوڑا بولو گے سارے تاکہ میں سمجھوں کہ میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ پاکستان کی حدود کے اندر کس ملک کا جھنڈا لہراتا ہے؟ بولو، پاکستان کا۔ انڈیا میں انڈیا کا، برطانیہ میں برطانیہ کا۔ اور جہاں کوئی جھنڈا لہراتا ہے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ فلاں ملک ہے۔ شاہ صاحب دعا کرتا ہے کہ یہ فلاں ملک کی سرحد ہے۔ یہاں سے آپ جاتے ہیں تفتان کے بارڈر پہ، سامنے پوچھنا نہیں پڑتا، سامنے ایران کا جھنڈا لہرا رہا ہے، آپ کو سمجھ آ جاتی ہے ایران شروع ہو رہا ہے، پاکستان ختم ہو گیا۔ تو جو ہے کہ دوسری طرف ایران ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سلطنت کا جھنڈا سلطنت کے اندر لہراتا ہے۔ اب میں دیکھوں گا کون میرے جملوں کی قدر کر دے گا اور کون میری محنت کے لیے دعا کرے گا۔ خدا کی قسم، ہر ملک کا جھنڈا اس کی سلطنت کی، اس کی سرحدوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہائے میرا حسین، تیرا جھنڈا کائنات کے ہر ملک میں لہرا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری تیرا علم دنیا کے ہر ملک میں لہرا رہا ہے، بلکہ یوں کہوں صرف دنیا میں نہیں، تیرا علم تو چاند پہ بھی لہرا رہا ہے، تیرا علم تو سورج پہ بھی لہرا رہا ہے۔ میرا مولا، تیرا علم پوری دنیا میں لہرا کے یہ بتا رہا ہے کہ حسین سب کا، حسین رب کا، تیری سلطنت کی کوئی سرحد نہیں ہے، پوری کائنات تیری سرحد ہے، جہاں بھی چلے جائیں وہی تیری سرحد ہے۔ صلوات بلند آواز سے پڑھنا محمد۔ عباس کا علم، عباس کردگار وفا، ارجمند ہے، اتنا خودی پسند، خدا کو پسند ہے۔ اللہ نے زبان سب کو دی ہے، چوراہوں میں بولنے کے لیے نہیں، مجلس میں بولنے کے لیے۔ عباس کردگار وفا، ارجمند ہے، اتنا خودی پسند، خدا کو پسند ہے۔ اور ہر ایک چھت پہ حضرت عباس کا علم غازی
باقی کا ہاتھ کٹ کے بھی کتنا بلند ہے. اور جب علی کا نام آئے کبھی دھیمی آواز سے نہ لیا کرو، کیونکہ میرے مرشد نے مجھے کسی موڑ پہ شرمندہ نہیں کیا، نہ مسند کتاب پہ، نہ مسلح عبادت پہ، نہ میدان جنگ میں. توجہ ہے. بلکہ میرا علی تو وہ ہے جو ہے سپرلیٹیو ڈگری. علی لفظ علی ہے سپرلیٹیو ڈگری، یعنی اللہ اور رسول کے بعد جس سے کوئی بلندی نہ ہو اسے علی کہتے ہیں. اللہ اور رسول کے بعد جس سے کوئی بلندی نہ ہو اسے، سارے بولو، اسے علی کہتے ہیں. میں انشاءاللہ علی بھی کرا کے جاؤں گا، شیعہ ہو یا سنی ہو، سارے حسینی بیٹھے ہیں. حیدری جو ہے میرے صاحبان، سپرلیٹیو ڈگری ہے، ایسی بلندی جس سے اوپر کوئی بلندی نہ ہو اسے، سارے بولو، اسے علی کہتے ہیں. شاہ جی جس کے استقبال کے لیے کعبہ کی دیوار میں تبسم کی لکیر پیدا ہو، جو اردو کی لطافت اور محنتوں کو جانتے ہو، جس کی ماں کے استقبال کے لیے کعبہ کی دیوار میں تبسم کی لکیر پیدا ہو، عرب کی ارب پتی حکومت ارب ہار روپیہ خرچ کر کے لکیر کو مٹانے کی کوشش کرے، 13 رجب آئے لکیر پھر بن جائے، اسے علی کہتے ہیں. سارے بولو، اسے علی کہتے ہیں. جسے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ بستر رسول پہ سو جائے تو مرضی یزدان بنتا ہے، اور میدان میں آ جائے تو کل ایمان توجہ فرما رہے ہیں صاحبان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، کل ایمان یک زبان، نعرہ بڑی نوازش، بڑا شکریہ. یہ نیاز میرے لیے کروڑوں ہے جو ممبر پہ ملی. اور ایک بات میں عرض کروں، میں نے اہل سنت بھائیوں کے ہاں دیکھا ہے نیاز کو پھینکا جاتا ہے قدموں میں. نو، جب یہ تیرے جیب میں ہے تو یہ نوٹ ہے، جب جیب سے نکلتی ہے ان کے لیے تو پھر یہ نیاز ہے، جو ہے اس کا احترام واجب ہے. یہ قدموں کی چیز نہیں ہے، یہ سر کی چیز ہے، یہ ماتھے پہ رکھنے کی چیز ہے. بلند آواز سے صلوات پڑھنا محمد والے بیٹھے ہو. گھبرائے تو نہیں بیٹھے، توجہ ہے نا میرے ساتھ. حسین سب کا، حسین رب کا، پوری کائنات پہ حسین کی حکومت ہے. کیوں نہ ہو؟ میرا حسین جب پاک اور عصمت مآب ماں کی گود میں آیا، اب الفاظ کو میں چنوں گا، قدر آپ نے کرنی ہے. حسین کی اماں راضی ہو جائے. عصمت مآب گود میں آیا. گود کون سی ہے؟ عصمت مآب. یہ اس بی بی کی گود ہے جسے اللہ قرآن میں یطہرکم تطہیرا کہتا ہے. یہ بطول بی بی، بطول اسے کہتے ہیں جسے ساری زندگی عبادت سے نہ روکا گیا ہو. اب میں بہت مستورات بیٹھی ہیں، میں کیسے بتاؤں؟ عورتوں کے لیے چند دن ہوتے ہیں، مواقع ہوتے ہیں جب عورتوں کو نماز کے لیے روکا جاتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی. خدا کی قسم یہ وہ بی بی ہے، پوری ذمہ داری سے اشفاق نقوی جو جملہ کہہ رہا ہے، ادھر کالی سیدہ میرے گھر ہیں، میں بھکر لیا سے آیا نہیں. ادھر حسن کی دنیا میں آمد ہوتی ہے، 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے گزرتے ہیں، بی بی کہتی ہے ام ایمن مصلی بچھاؤ. ابھی جنہیں ان کی سمجھ نہیں آئی، جو کہتے ہیں ہمارے جیسے ان کا اپنا مقدر ہے. ابھی 2 یا 3 گھنٹے گزرے ہیں، ام ایمن مصلی بچھاؤ. مصلی بچھا، بی بی نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. ایک مستور جو ان کی شان کو نہیں سمجھتے تھے، وہ پیغمبر کے دربار میں چلی گئی. یا رسول اللہ، ابھی بچہ ہوا ہے، بطول نماز پڑھ رہی ہے. سمجھو مسلمانوں ان کی شان. ابھی بچہ ہوا ہے، بطول نماز پڑھ رہی ہے. میرے آقا مسکرا کے کہتے ہیں خبردار اعتراض نہ کرنا، بطول ہوتی ہی وہ ہے جسے نماز سے نہ روکا جائے. یہ عصمت مآب گود، اس میں حسین.
اس میں حسین آئے، ماں کا دودھ نہیں پیا پہلے، مسجد نبوی میں کنیزوں نے جا کے بتایا مولا حسین آیا ہے، پیغمبر دوڑتے ہوئے آئے، قریب آئے، بچہ مجھے دو، اب دنیا والوں میں دعوت فکر دے رہا ہوں، دیکھو میری طرف، میں دھرتی کا لفظ کہنے کا عادی نہیں ہوں، پروفیسر بندہ ہوں، بات سمجھا کے جاتا ہوں، بچہ لاؤ، دائی نے کہا، کنیز نے کہا مولا غسل نہیں ہوا، آئے بچوں کو غسل دیا جاتا ہے نا، مولا غسل نہیں دیا، آوازیں خبردار، یہ غسل دینے کے قابل نہیں ہے، غسل دلانے کے قابل ہے، ان کا نام ہی غسل ہے، توجہ ہے، ان کا نام ہی پاکیزگی کی علامت ہے، یہ طاہرکم تطہیرا، یہ طاہر پیدا ہوتے ہیں، یہ پاک پیدا ہوتے ہیں، بچے کو گود میں لیا، تاریخ کہتی ہے کہ زبان رسول یوں چسا رہے تھے جیسے بچے کھجور چوستے ہیں، رسول نے اپنی زبان حسین کو دے دی، حسین زبان اس طرح چوس رہے ہیں جیسے بچے کھجور چوستے ہیں، مل کے درود پڑھ لیں محمد و اہل بیت محمد پہ، جیسے بچے کھجور چوستے ہیں اس طرح حسین، یہ ہے پہلی گھٹی، تقابل نہ کیا کرے لوگوں سے حسین کا، بتا دنیا میں کسی کو رسول کی گھٹی ملی ہو سامنے لاؤ، صرف میرا حسین ہے جس کو رسول کی زبان کی گھٹی ملی، اور پہلی دفعہ جب حسین نے آنکھیں کھولی تو نانا پاک کا پاک چہرہ دیکھا، ذرا عقیدتوں کے سمندر میں چلے جاؤ، فضائل بھی اسی میں ہے اور مصائب بھی اسی میں ہے، پہلی دفعہ آنکھ کھولی، نانا کا پاک چہرہ دیکھا، یہ ہے میرا حسین، جب تھوڑا سا بچپن آیا نا تو راوی کہتا ہے کہ ایک دن میں گیا تو دیکھتا کیا ہوں کہ پیغمبر نے بیٹھے ہوئے ہیں اور بکل ماری ہوئی ہے چادر کی، السلام علیکم، میں نے سلام کیا، کوئی کام تھا، ہیلو، سلام کر کے جب واپس چلا تو میں نے سوچا دیکھو بکل میں کیا ہے، وہ کہتا ہے جب میں نے پلٹ کے دیکھا ایک طرف حسن تھا ایک طرف حسین تھا، اور میرے پیغمبر نے دونوں شہزادوں کو اپنے گلے سے لگایا ہوا تھا اور گلے سے لگا کے چوم رہے تھے، یہ تربیت ہوئی، تم مقابلہ کرتے ہو یزید کے ساتھ جس کی نام ماں کا نام محسونہ تھا، جس کی دادی کا نام ہندا تھا، جس نے حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، جس کے دادا کا نام ابو سفیان تھا، جس نے رسول سے جنگیں کی تھی، یہ اس کا پوتا ہے جس کا نام ابو طالب ہے، باپ ہے تو علی جیسا، ماں ہے تو بطول جیسی، توجہ، دادا ہے تو ابو طالب جیسا، نانی ہے تو خدیجۃ الکبریٰ جیسی، یہ میرا حسین ہے، یہ ہے پیکر صدق و صفا، یہ ہے پیکر عصمت و طہارت، اور جب مختصر کروں چکے اتنا وقت نہیں ہے، میں پڑھنے لگوں اسی بات تو مولا کائنات کے اس علم کا واسطہ اور ان کے صدقے میں کل اس وقت تک کسی موضوع پہ پڑھ سکتا ہوں، لیکن جو وقت ہے وہ میں شارٹ کر رہا ہوں۔ عزاداران حسین شیعہ سنی بھائیوں، کبھی شیعہ اور سنی کی تفریق میں نہ پڑو، یہ ملا کی چال ہے تمہیں رسول سے دور کرنے کے لیے، تمہیں حسین سے دور کرنے کے لیے، تمہیں علی سے دور کرنے کے لیے، یہ شیعہ سنی کی تفریق یہ ملا کی چال ہے۔ کائنات میں مذہب کی تقسیم نہیں مشکل، کچھ لوگ یزیدی ہیں کچھ لوگ حسینی ہیں، بس یہ دو ہی مذہب ہے، ایک یزیدی مذہب اور ایک حسینی مذہب، یہی حسین نانا کی گود میں پل رہا ہے، کبھی کاندھے پہ اٹھاتے ہیں، دیکھنے والے نے کہا یا رسول اللہ کیسی پیاری سواری ہے،
تو اس کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں یہ نہیں کہتا کہ کیسا پیارا سوال ہے. مسجد نبوی میں سب سے افضل رکن ہے سجدہ. سب سے افضل نمازی ہے میرا محمد. سب سے افضل نمازی نماز کے سب سے افضل رکن میں ہے. یا حسین صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھے. معلوم ہوتا تھا کوئی موسیٰ دریا پار کر رہا ہے. اگر کوئی ادب کو سمجھتا ہے محسوس یہ ہوتا تھا جیسے موسیٰ دریا کی لہروں سے گزر رہے ہیں. ابھی بھی نہیں سمجھ آئی تو ایسے پتا چلتا تھا جیسے علی کے لیے کعبہ کی دیوار پھٹ گئی ہے. حسین چلتے چلتے صفوں کو چیرتے چیرتے پیغمبر کے قریب پہنچے. رسول نے قیام کیا, حسین دیکھتے رہے. رسول نے رکوع کیا, حسین دیکھتے رہے. جب رسول سجدے میں گئے تو حسین پشت پہ سوار ہو گئے. ہاں دنیا والو توجہ رکھو کہ حسین کون ہے. آج جو بندے یزید زندہ باد اور یزیدیت زندہ باد, اللہ کرے, ایک بندے نے کہا جی یزید, میں نے کہا اللہ کرے تم اسی کے ساتھ جاؤ جو زندہ باد ہے. تو جو ہے اللہ, تو ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں, لڑ تو سکتے نہیں. اللہ کرے اس لعنتی کے ساتھ تم بھی جاؤ, وہاں تمہارا ٹھکانہ وہی ہو جو اس کا ٹھکانہ. حسین نانا کی پشت پہ بیٹھ گئے سجدے میں. رسول, اب رسول کو نہیں پتا تھا یہ سب پشت پہ کون ہے. یا اتنے میں جبریل آ گئے. رسول نے ارادہ کیا سر اٹھاؤں, یا جبریل آ گئے. اے میرا حبیب, اللہ کہہ رہا ہے نماز بھی میری. آئے بولو گے تو آگے چلوں گا, نہیں تو میں چھوڑ رہا ہوں. مجھے اسی منبر کی قسم ہے کوئی مضمون مجھے یاد نہیں ہے, کوئی مجلس مجھے یاد نہیں ہے. آپ جتنا رسپونڈ کریں گے جو اللہ کی طرف سے, ائمہ کی طرف سے, امام زمانہ کی طرف سے نزول ہوگا میں وہ پڑھوں گا. حسین نانا کی پشت پہ آ گئے. جبریل آ گئے. میرا رسول, میرا حبیب, تو بھی میرا, نماز بھی میری, حسین بھی میرا. سجدے کو طول دے, سجدے کو طول دے, سجدے کو لمبا کر. اب مسلمانوں جملہ میں کہوں گا سمجھنا آپ نے ہے. پیغمبر نے کہا جبریل ذرا پوچھ کیا کتنا لمبا کرنا ہے. بڑا پوچھ تو صحیح کتنا لمبا کرنا ہے. جبریل کہتا ہے اللہ فرما رہا ہے مجھے نہیں پتا, یہ حسین کی مرضی ہے. جب اترے سر اٹھانا اور جب تک نہ اترے سر نہ اٹھانا. معلوم یہ ہوا اگر قیامت تک حسین بیٹھے رہتے تو رسول کو سر اٹھانے کی اجازت نہیں تھی. رسول نے تو ایک ہی سجدہ کیا. پیچھے صحابہ کبار جو نماز ادا کر رہے تھے, کیا شان تھی وہ کر رہے ہیں, ہم نہیں مانیں گے. میرا سلام ہو میرے نانا کے صحابیوں پہ جنہوں نے دین کے لیے وطن چھوڑا, جنہوں نے دین کے لیے بچے قربان کیے. تو یہ غلط پروپیگنڈا ہے. صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. کچھ عرصہ جو گزرا, ایک صحابی فرماتا ہے کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ یا وحی کا نزول ہو گیا یا پیغمبر دنیا سے چلے گئے. تو میں نے اٹھ کے دیکھا تو منظر یہ دیکھا کہ پشت پہ حسین بیٹھا ہے, رسول سجدے میں ہے. بات کو مختصر کریں, اذانیں بھی ہونے والی. میں نے پھر سجدہ کیا, پھر اٹھا, پھر دیکھا حسین بیٹھے ہوئے, پھر سجدہ کیا, پھر دیکھا حسین بیٹھے ہوئے. معلوم یہ ہوا کہ پیغمبر سجدے میں تھے, صحابی بار بار دیکھ رہے تھے. ہائے تو کہتا ہے کسی کا تصور آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. رسول کو نہیں پتا تھا, تصور نہیں تھا پشت پہ کون ہے. معلوم یہ ہوا کہ تیری نماز اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کسی کا تصور آ جائے. رسول کی نماز اس وقت ہوتی ہے جب تصور میں حسین آ جائے. اب تیری نماز اور ہے, رسول کی نماز. حسین اپنی مرضی سے اترے. یہ وہ حسین ہے جس رسول نے کہا. بطول فرماتی ہیں بیٹا تو نے میرے نانا, میرے بابا کو بڑی تکلیف دی ہے, بڑی مشقت دی ہے. فرمایا اماں شریف اتنا ادھار لیتے ہیں جتنا دے سکیں.
شریف اتنا ادار لیتے ہیں جتنا دے سکیں. میرے نانا نے 70 دفعہ پڑھا، میں 71 لاشیں اٹھا کے لاؤں گا. اجرکم اللہ. بس عزیزانو، نانا سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنے کے لیے آج حسین آ گئے. کربلا کے میدان میں آج حسین آ گئے. کیوں؟ جب یزید نے کہا نا کوئی دین نہیں آیا، کوئی قرآن نہیں آیا، یہ بنی ہاشم نے اپنے اقتدار کے لیے ڈھونگ رچایا ہے. اس وقت دین نے آواز دی، کوئی ہے جو میری رکھوالی کرے؟ مدینے سے چکی پیسنے والی ماں کی ایک بیٹا بولا، دین فکر نہ کر، جس زبان سے نکل کے تو دین بنا اسی زبان کو چوس کے میں حسین بنا. جس سینے سے نکل کے تو دین بنا اسی سینے پہ کھیل کے میں حسین بنا. تجھ پہ وقت آ گیا ہے، فکر نہ کر، میں حسین حاضر ہوں. حسین کیا کرے گا؟ آواز وطن چھوڑ دوں گا. پھر بھی دین نہ بچا، آواز فکر نہ کر دین. اگر وطن چھوڑنے سے دین نہ بچا، میں قربانیاں پیش کروں گا. میں اکبر جیسا بیٹا، میں عباس جیسا بھائی، کیونکہ حکم ہے مجھے شہزادہ علی اصغر اکبر کے 2 جملے کہنے کا. عزیزانو، دنیا میں امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، مولا سب سے بڑی راحت کیا ہے؟ آواز ہے جب کسی کا بیٹا جوان ہوتا ہے. اوئے ہوئے رونے والوں دیکھنا میری طرف. جب کسی کا بیٹا جوان ہوتا ہے، جب وہ صحن میں چلتا ہے، اس کو دیکھ کے باپ کو جو خوشی حاصل ہوتی ہے، ایسی خوشی کائنات میں اور کوئی نہیں ہے. تو بیٹا سب سے، بابا مولا سب سے بڑا غم کیا ہے؟ آواز ہے جب وہی جوان بیٹا دنیا سے چلا جائے، اس سے بڑا غم کوئی نہیں ہے. ہم شکل پیغمبر علی اکبر حاضر ہو گیا. بابا اجازت. سید فرماتے ہیں اکبر تو میرے نانا کی نشانی ہے. جب مجھے نانا کی شکل دیکھنی ہوتی ہے تو میں تجھے دیکھ لیتا ہوں، تو ان کی شبیہ ہے. بس عزیزانو، چونکہ وقت نہیں ہے، ورنہ میں 1 گھنٹہ یہ مسائل پڑھتا. چونکہ وقت محدود ہے اس لیے مختصر کرتے ہیں. آواز ہے اکبر جا اللہ کے حوالے. اب اکبر چلے تو ایک شاعر کی نظر پڑی. وہ کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا. 3 دن کا پیاسا 18 سالہ جوان، شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیموں کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. اتنی بے چین ہوئی ساقی کوثر کی بہو، خشک مشکیزے کو 100 بار پلٹ کر دیکھا. میرے امام کا حکم ہے رویا کرو اس طرح جس طرح جوان بیٹے کی لاش پر بوڑھی مار ہوتی ہے. مولوی اگر کوئی فتوے لگائے میرے پاس ترکالی لے جانا. خدا کی قسم معصوم فرماتے ہیں اس طرح رویا کر. ابو بصیر نے کہا مولا رونے کا فائدہ؟ آوازیں جب تو اس طرح روتا ہے نا، جنت میں میری دادی تسبیح چھوڑ دیتی ہے، کہتی ہے بھلا ہو تیرا، تو میرے غریب کو رو رہا ہے، وہ تیرے لیے دعا کرتی ہے. عزادارو اکبر میدان میں آ گیا. کیسے برآمد ہوا؟ تاریخ میں یہ الفاظ ملتے ہیں، کبھی کوئی بی بی آ کے پکڑ لیتی تھی، کبھی کوئی بی بی آ کے پکڑ لیتی تھی. یا اتنے میں ایک 4 سال کی بچی آئی جس کا نام تاریخ نے سکینہ لکھا ہے. وہ قریب آ کے کہتی ہے بھیا علی اکبر تو جا رہا ہے، میری بہن سورہ. اجرکم اللہ. بس ایک آنسو اور ہو جائے اور میں تقریر کو ختم کروں. اکبر میدان میں آیا، اتنا پیاسا ہے لیکن 80 فنار کیے. 80 منکرین کو فنار کرنے کے بعد خیمے میں آیا. بابا جنگ تو بڑی کرتا، پیاس بڑی ہے. اے ہائے، اب مسلمانوں سوچنا یہ کون ہے؟ پیاس بڑی ہے. حسین نے کہا اچھا اکبر یہ انگوٹھی لے لے. یہ کون سی انگوٹھی ہے؟ یہ رسول کے ہاتھ کی انگوٹھی ہے. یہ انگوٹھی لے لے، منہ میں رکھ لے، پیاس بجھ جائے گی. اکبر نے جنگ شروع کی. اب مختصر کروں، آخر ایک آواز آئی، بابا میں گھوڑے سے گر گیا. اب جو نہیں رو سکے، معصوم نے فرمایا کم پڑا کرو اکبر کی شہادت. مولا کیوں؟ آوازیں ہو سکتا ہے کوئی نہ رو سکے، مجھے دکھ لگتا ہے. بابا میں گھوڑے سے گر گیا.
جب یہ جملہ کہا نا حسین زمین پہ بیٹھتے بیٹھتے بیٹھ گئے اور اکبر کی طرف چلے، لیکن خدا کی قسم میں مکمل روایات علم سامنے ہے، مکمل حوالے سے یہ روایت پڑھ رہا ہوں کہ حسین چل نہیں سکے، گھٹنوں کے بل، کونیوں کے بل، جس طرح بچہ چلتا ہے۔ اجرکم اللہ، واہ سبحان اللہ، اللہ کی ہائے قبول کرے۔ جو حسین کے غم میں روتا ہے، میں سید دعا کرتا ہوں کسی اور غم میں نہ روئے گا، میں وعدہ کرتا ہوں کسی اور غم میں نہیں روئے گا۔ حسین چلے کدھر پر لاش کسر، زانو بزانو، بازو بازو رسید۔ جب پہنچے نہ دیکھا اکبر کا ایک ہاتھ سینے پہ ہے، کہا اکبر ہاتھ اٹھانا، ذرا چھاتی دکھا، ذرا سینہ دکھا، دیکھنا میری طرف رونا نہ رونا تیرا مقدر ہے۔ اکبر کہتا ہے بابا ہاتھ اٹھا لیں، دل کا مطلب پا لیں۔ میرے مولا نے جب ہاتھ اٹھایا دیکھا سینے میں کوئی چیز چمک رہی ہے، کوئی لوہے کی چیز ہے جو سینے میں پیوست ہے۔ اب اکبر یہ کیا ہے؟ بابا ملعون نے برچھی ماری تھی، نکالی کیوں نہیں؟ کہتا تھا سنا ہے حسین بڑا صابر ہے، میدان میں کھڑے ہو کے کہتا تھا میں نے سنا ہے حسین بڑا صابر ہے۔ آج جوان کے سینے سے برچھی نکالے گا، مانوں گا حسین صابر ہے۔ یہ سننا تھا یا جلال حیدری حسین کے چہرے پہ آیا؟ آواز ہی اچھا وہ ملعون میرے صبر کا امتحان لیتا ہے۔ اکبر تیار ہے؟ بابا تیار ہوں۔ آواز میں برچھی میں ہاتھ ڈالتا ہوں، آواز بابا یوں نہیں، پہلے ابراہیم کو بلا، پہلے اسماعیل کو بلا، نبیوں کو بلا، انہیں بتا میری آنکھوں پہ پٹی نہیں ہے، میرے ہاتھ پاؤں نہیں بندھے ہوئے، پھر میری برچھی نکالنا۔ آخری جملہ کہہ رہا ہوں، حسین نے برچھی میں ہاتھ ڈالا، برچھی ہلی یا جوان کی میت ہلی؟ جوان نہیں ہلا، کربلا کی زمین ہلی، کربلا کی زمین نہیں ہلی، عرش کے دروازے کھٹکھٹائے، پورے کہتی ہیں مولا قیامت آنے والی ہے، فرمایا نہیں وفادائے نہ ہو بے ذبحن، عظیم کی تصویر ہو رہی ہے۔ بس سزاداران حسین شہزادہ علی اکبر کے صدقے میں دعا کرتا ہوں مولا کائنات اگلے سال انشاءاللہ اگر زندہ رہے تو کم از کم گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں وقت لوں گا۔